پوچھو کہ ادھر ہو کے ادھر ہو جاؤ، پوچھیں کہ مما کی آواز آ رہی ہے؟ دیکھو گے فون؟ ہاں بیٹا، ہاں 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 ٹھیک۔ شانو اب فون وغیرہ مت کرنا کچھ۔ لائیو ہو گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعرہ صلوات۔ حاضرین مجلس، میں نے آج باقاعدہ خطبے کے بعد جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان قرار دیا ہے، اس کا مطلب اور معنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلے اپنے آغاز سے بیان سے پہلے میں اپنے عنوان کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو اپنا عنوان قرار دیا ہے، اس کے معنی ہیں والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، بس وہی فائدے میں ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں۔ ناظرین اکرام، آیت خود بتا رہی ہے کہ پروردگار عالم انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے
اور فائدے میں رہنے کا عمل قرآن مجید میں بتا رہا ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے آیت جو لفظ یا الفاظ یا جو پیغام یا جو ہدایت بیان کر رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر خسارے سے بچنا ہے اور با ایمان رہنا ہے تو ہم با ایمان بھی رہیں اور با عمل بھی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو نہایت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نیک اور صالح بھی بنائیں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جو سورہ والعصر کی تلاوت برابر کرتا ہے اس کی آخرت صبر اور بردباری کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس آیت میں پوری عالم انسانیت کو کامیابی کا راز بتایا گیا ہے اور نقصان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں اور وہ یہ ہے ناظرین اکرام، کچھ اس طریقے سے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی اس کو میں کچھ اس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ فائدے اور نقصان کا معیار انسانوں نے الگ الگ بنایا ہے۔ ہم بحیثیت مخلوق اپنا فائدہ اور نقصان خود نہیں طے کر سکتے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ ہمارا فائدہ اور نقصان ہماری اللہ یعنی ہمارا خالق طے کرے گا کہ ہم کس طریقے سے فائدے میں ہیں اور کس طریقے سے نقصان میں ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ ہم ایک مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی بھی اپنا فائدہ اور اپنا نقصان طے نہیں کرتی، میں سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں اس آیت کے عنوان کے تحت میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں سب کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں آپ رکاب میں رکھنا چاہتے تھے کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یا ابو الحسن، سفر میں بعد میں جائیے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ آپ سے اس شخص نے اپنے سوال کا جواب مانگا۔ ناظرین اکرام، اس شخص نے کہا کہ مولا، جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ بس یاد رکھیے کہ جہاں زیادہ علم ہوتا ہے وہاں بات مختصر ہوتی ہے اور جہاں علم کم ہوتا ہے وہاں زیادہ جہالت ہوتی ہے یا بات بہت طویل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی اور ہوتا یعنی ہم جیسا کم علم بندہ ہوتا اور اگر اس سے یہ سوال ہوتا کہ سفر میں بعد میں جائیے، پہلے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو شاید ہمارا جواب یہ ہوتا کہ ابھی رک جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں ابھی سفر میں جا رہا ہوں، ابھی رک جاؤ، سفر سے واپس آ جاؤں، پھر میں بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی پوری فلسفہ میں سمجھاؤں گا۔ مگر مولا کون ہے کہ جو اسلام کو کیا ہے اس ڈیفینیشن کو میرا مولا اس طریقے سے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتے ہوئے میرے مولا نے اس شخص کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو بس یہ سمجھ لے کہ اسلام کے علاوہ، توجہ چاہتی ہوں، میرے مولا کہتے ہیں کہ تو بس یہ سمجھ لے کہ اسلام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خالق کی عظمت ہو اور اس کی بندوں کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی مخلوق سے پیار اور اس کی مخلوق سے محبت ہو، اسی کا نام اسلام ہے۔
اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم اس کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت بھی عمل صالح میں آتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ کی عظمت کا اقرار کریں، اللہ سے محبت کریں، یہ سب چیزیں عمل صالح میں آتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ جس آیت کا میں نے کو عنوان قرار دیا ہے، اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہمارا فائدہ اور نقصان ہمارا خالق طے کرے گا، بندہ خود اپنا فائدہ اور نقصان طے نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے، ذرا توجہ چاہتی ہوں، کہ مخلوق ہوتی ہے اور خالق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے چاہنے والوں کہ کچھ انسانوں نے شہرت کو اپنا فائدہ سمجھا، کچھ انسانوں نے اقتدار کو فائدہ سمجھا، کسی نے حکومت کو فائدہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اعظم سکندر، ذرا توجہ چاہوں گی، جس نے 39 ملکوں کو فتح کیا تھا، بہت سے خزانوں پر اس کا قبضہ تھا، تخت و تاج سب اس کے قبضے میں تھا، لیکن جب دنیا سے جانے لگا تو کہا کہ میرے ہاتھ بندے کفن سے باہر نکال دینا۔ اس لیے اس نے جو یہ وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو میرے ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دینا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے وجہ بیان کی کہ اس لیے کہ ہم ناکام جا رہے ہیں، ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اپنے اعمال کا بوجھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ جو سرمایہ لے کر آئے تھے وہ بھی ہم نے ڈبو دیا، اس لیے کہ جب دنیا میں آئے تھے تو معصوم تھے، نہ ہم نے کسی کی غیبت کی تھی، نہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، نہ ہم نے کسی کو اذیت دی تھی، بلکہ ہم نے ایک معصوم تھے۔ لیکن اب جو جا رہے ہیں تو جو سرمایہ اللہ نے، جو کمالات، جو خصوصیات اور جو تمام چیزیں ہمیں عطا کی تھیں، ان سب کو بھی ہم نے ڈبو دیا۔ ہم گناہوں کا انبار لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے جانے والا فاتح اعظم سکندر کہتا ہے کہ جب میں جاؤں تو میرے ہاتھوں کو میرے بندے کفن سے نکال دینا۔ یہی وجہ ہے کہ فاتح اعظم، میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، اور وہ سوال یہ ہے کہ 39 ملکوں کو فتح کرنے والا فاتح اعظم، خزانوں کا مالک، مرصع تاج کا مالک، بہترین لباس اور زیورات کا مالک، اسے تو اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے پاس فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، خزانے بھی تھے، لیکن آخر میں اگر جاتے وقت کہے تو صرف یہ الفاظ کہے کہ جب میں جانے لگوں تو میرے ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ میں ناکام دنیا سے جا رہا ہوں۔ اتنی تمام چیزوں کے بعد فاتح اعظم اپنی ناکامی کا اعلان کر کے جا رہا ہے، لیکن چاہنے والوں، اس کے برعکس ہم نے ایک ایسی ذات کو بھی دیکھا کہ جس کا لباس پیوندار ہے، جس کی غذا جو کی روٹیاں ہیں، لیکن جب جانے لگا، دنیا سے جانے لگا، تو آواز دی، فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم، کعبے کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں پھر اپنی آیت اور اپنے مضمون اور عنوان کی طرف آ جاؤں، اس لیے کہ قرآن نے جو کامیابی کا اعلان کیا، وہ کامیابی کا اعلان ہمارا ایمان اور ہمارے عمل صالح کی منزل ہے۔ حاضرین اکرام، میرا مولا علی کیوں نہ اعلان کرے؟ اس لیے کہ جو ایمان کی منزل میں جو کل ایمان ہے، اور عمل کی منزل میں جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے اور افضل ہے، میرے مولا امیر المومنین مولا کائنات کی عبادتوں میں ایک امتیاز یہ تھا کہ مولا کا سر غیر خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکا، اور ایسی ایمان کی منزل چاہنے والوں کہ عبادت میرے مولا نے نہ کسی طمع کی خاطر کی، نہ لالچ کی خاطر کی، نہ کسی خوف کی وجہ سے کی، بلکہ میرے مولا کی عبادت اپنے اخلاص کا اعلان اس طرح کیا ہے کہ پروردگار
اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، میں تیری بندگی نہ جنت کی لالچ میں کر رہا ہوں، نہ جہنم سے خوف سے کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تجھے بندگی کا اہل پایا ہے تو میں نے تیرے آگے سر جھکایا ہے۔ بلکہ مولا علی واضح کر رہے ہیں کہ اہل دنیا ہوشیار ہو جاؤ کہ علی کا سر کسی نااہل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ علی کو نہ طمع جنت ہے اور نہ خوف جہنم ہے۔ تو یہ دنیا کے خزانے، جب علی نہ جہنم کا خوف ہے نہ لالچ ہے جنت کی ہے، تو پھر دنیا کے خزانے اور سلاطین کے تازیانے علی کو کیا جھکا سکیں گے؟ چاہنے والوں، مولا کائنات کے غلاموں، مولا کائنات کی کنیزیں، ذرا اس جملے پر مولا کی توجہ دے۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں رضا خدا کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، لیکن چاہنے والوں سوچئے کہ میرے مولا کی عبادت کی کیا منزل ہے؟ کہ ہم تو رضا خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم معرفت خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن علی اس عبادت کی منزل پر ہیں کہ ہجرت کی رات بستر پیغمبر پر سو کر میرے مولا علی نے رضا الہی کا سودا کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا ایمان کی منزل ہے، کیا ابدیت کی منزل ہے۔ مولا مناجات اپنے اللہ سے کر رہے ہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں علی ہوں، یا میں امام ہوں، یا میں غدیر کا مولا ہوں، یا میں مشکل کشا ہوں، یا میرے 11 معصوم بیٹے ہیں، بلکہ میرے مولا نے اگر فخر کیا ہے، چاہنے والوں، اگر میرے مولا نے فخر کیا تو پھر صرف فخر یہ کیا کہ مجھے اس لیے فخر ہے، اور سب سے بڑی فخر اور عزت کی بات یہ ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ چاہنے والوں، علی کی عبادت کی یہ منزل ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے مولا علی نے دعا کا طریقہ مناجات میں بتایا، اور وہ کیا ہے کہ وہ مولا کہتے ہیں نہ فخر مال پر کرو، نہ فخر اولاد پر کرو، نہ فخر سلطنت پہ کرو، نہ فخر اقتدار پہ کرو، بلکہ مولا اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، بس میری دعا یہ ہے کہ تو ایسا ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گی میں اپنے سامعین کی اس جملے پر کہ نہ مولا نے اولاد پر فخر کیا، اور سب کو یہ ہدایت بھی دی کہ کبھی اولاد پر فخر مت کرو، کبھی مال پر فخر مت کرو، کبھی اقتدار پر فخر مت کرو، کبھی کرسی پر فخر مت کرو، کبھی سلطنت پر فخر مت کرو، بلکہ مولا نے اپنی مناجات میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرا مولا مناجات میں کہہ رہا ہے اے اللہ، مجھے فخر ہے کہ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ اور اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ بس میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی تو ہے، اور اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے اے میرے مالک، مجھے بھی تو ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ عجیب و غریب مناجات کے میرے مولا کے فقرے ہیں، اور میرے مولا کو اللہ نے بنا بھی ایسا دیا۔ اس کی مثال اور دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گی۔ اور کس طرح بنایا کہ کسی بھی سائنس اور عالم، بہت بڑے عالم، یا کسی بھی سائنسداں، یا کسی بھی فلاسفر، یا کسی بھی ذاکر سے اگر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کئی لوگ بولیں تو یہی جواب ملے گا کہ ایک ایک کر کے بولیے، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر بول رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بڑے سے بڑا انسان، چاہے وہ فلاسفر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے بہت بڑا ذاکر ہے، چاہے بہت بڑا سائنسداں ہے، چاہے کتنے ہی بڑے عہدے پر ہے، لیکن اگر سنے گا تو ایک ہی وقت میں وہ ایک کی سنتا ہے۔ لیکن چاہنے والوں، میرے مولا جو سب سے بڑا، ذرا توجہ چاہوں گی، مگر مولا دعائے مشلول میں میرا مولا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اور اس دعائے مشلول میں مولا اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے وہ ذات جو زیادہ سوال کرنے والوں سے پریشان نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ چاہے جتنے سوال کرے، یہ ریسرچ کا جملہ ہے، ذرا توجہ چاہوں گی کہ چاہے جتنے سوال کرے
وہ سب کی سنتا ہے. جنہوں نے آہستہ کہا ہے وہ ان کی بھی سنتا ہے. جنہوں نے صرف لب ہلائے ہیں وہ ان کی بھی سنتا ہے. جنہوں نے صرف دل ہی دل میں اس کو پکارا ہے وہ ان کی سنتا ہے. یہ صفت صرف اللہ کی ہے. اور علی اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ علی اپنی مناجات میں کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے تو مجھے ویسا ہی بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. تو بس ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے میرے بندے بنا لیا. کہا اے علی تیرا چاہنے والا، اے علی تیری ولایت و امامت پر یقین رکھنے والا، اے علی تیری ولایت و امامت پر یقین کامل رکھنے والا، اگر تجھ کو زور سے پکارے گا یا گھر میں پکارے گا یا دل میں پکارے گا تو ابھی تو سنے گا. اور میرا مولا سنتا ہے. ناظرین اکرام، میرا مولا سنتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنے ہی لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اپنے مولا کو پکاریں اور میرا مولا سنتا بھی ہے اور سب کی مشکل کشائی بھی کرتا ہے. یہ میرے مولا کی منزل ہے. ایمان کی منزل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ایمان کی منزل میں معرفت رب تک پہنچنے کے 3 درجات علماء اکرام نے بتائے ہیں. اس میں پہلا معرفت نفس ہے. دوسرا یعنی انسان معرفت رب تک پہنچتا ہے. اور جب معرفت رب تک پہنچتا ہے تو اگر معرفت رب تک نہ پہنچے گا تو وہ انسان کبھی بھی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اگر معرفت امام نہیں ہے، امامت و ولایت پر یقین کامل نہیں ہے تو ایمان کی منزل بھی کسی انسان کی مکمل نہیں ہے. وقت کا امام، دعائے امام زمانہ کو پڑھیے گا کہ میرا وقت کا امام فرما رہا ہے. اور کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار مجھے اپنی معرفت کرا دے. ذرا توجہ چاہوں گی. اے میرے پالنے والے مجھے اپنی معرفت کرا دے. اگر مجھے پروردگار معرفت کرا دے گا اور تیری معرفت حاصل ہو جائے گی تو مجھے تیرے رسولوں کی معرفت بھی حاصل کر پاؤں گا. اپنے رسول کی معرفت کرا دے. اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا تو اپنے امام کو میں نہیں پہچان پاؤں گا. انسان بغیر معرفت امام کے گمراہ ہو جاتا ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں سوچنے کا ایک لمحہ آپ حضرات کو دیتی ہوں. اور کیا سوچنے کا کہ انسان ذرا سی دیر رک کر یہ سوچے کہ مجھ کو وجود کس سے ملا، کس کے صدقے میں وجود باقی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اگر یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ہمارے صدقے میں، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمارے صدقے میں، جو کچھ کائنات میں ہے وہ ولی خدا کی وجہ سے ہے اور وہ ولی خدا ہم ہیں. ذرا توجہ چاہوں گی. یعنی جتنی نعمات الہی ہیں ان سب کے ولی یہ 14 ہیں. اگر یہ نہ ہو تو کوئی نعمت نہ ملے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے ضرور سب سے بڑی نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا. حاضرین مجلس، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب نعمت کا سوال، حکم ہے کہ نعمت سے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو مولا فرمائیے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ انسان کہتا ہے مولا سے کہ مولا کیا کھانے پینے سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ کیا دنیاوی اور دیگر نعمات کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو میرے مولا نے پوچھنے والے سے سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا کہ تم ہی بتاؤ کہ اگر، میرے مولا اس سوال پوچھنے والے سے کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ اگر دنیا کا کوئی سخی آدمی کسی شخص کو دعوت دے اور دروازے پر کھڑا ہو جائے، دعوت کے بعد میں دروازے پر کھڑا ہو جائے اور سوال کرے کھانے والے سے کہ کیا کیا کھایا، تو اس میزبان کے سخی ہونے پر سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک لگ جائے گا کہ اگر کوئی سخی ہے
اور کھانا کھلانے کے بعد حساب مانگے تو سخی کہاں رہا؟ اب تو پھر سوچئے کہ وہ اللہ کہ جس نے اس انسان کو سخی بنایا ہے تو وہ کتنا بڑا سخی ہے، تو کیا دنیا میں وہ ہمیں نعمات دے کر یا ہمیں کھلا کر کیا وہ ان کا سوال کرے گا؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ مولا پھر کیا سوال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ وہ نعمت کہ جس کے لیے سوال ہوگا وہ ہماری ولایت ہے کہ ہم دنیا میں ولایت امام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یعنی سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں وہاں سوال ہوگا وہ ولایت امام، ولایت امامت پر یقین کامل ہے، جو نعمت، اتنی بڑی نعمت ہمیں ہمارے مولا نے اور ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کہا کہ قرآن میں، اب میں یہاں عرض کر دوں، ہم دنیا میں ولایت امام رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اس عمل پر دنیا والے سوال اٹھاتے ہیں۔ اور سوال کیا ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کہیں اس کی کوئی دلیل ہے کہ آپ کی ولایت نعمت ہے؟ ذرا توجہ چاہوں گی۔ تو کہا، میں کہوں گی ہاں، ایک آیت بالکل واضح ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا من کنتو مولا فہذا علی مولا، ویسے ہی پروردگار نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی، اور وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یعنی آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو ان کے اعتماد میں پہنچا دیا۔ اس آیت میں لفظ نعمت ہے، اس کے لیے یعنی یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی ولایت و امامت کا غدیر میں جو اعلان ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ میں اپنے تمام مولا کے چاہنے والوں اور ناظرین اکرام اور جو اس مجلس میں شریک مجلس ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ نعمتیں تو درجہ بدرجہ چلتی رہی ہیں۔ آخری درجہ ولایت علی کا تھا، امامت علی کا۔ جب یہ نعمت عطا کی تو اعلان بھی کر دیا، اور اعلان اس طریقے سے کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یعنی میں نے آج کے دن نعمتوں کو ان کے اعتماد میں پہنچا دیا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ بہت سی نعمتوں کو چھننے کے بعد ہمیں اس کے چھننے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، ہماری صحت کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر صحت چھن جائے تو انسان مریض ہو جاتا ہے۔ احساس ہو نعمت، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ دولت اگر اللہ نہ کرے اگر دولت چھن جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دولت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی نعمت، یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بخشی ہیں، یقیناً وہ ان کے فائدے کے لیے، یقیناً وہ ان کی آسانیوں کے لیے، وہ تمام نعمت الہی جس کے لیے ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو اپنی تمام نعمات سے پروردگار عالم کل مومنین اور مومنات کو مال و مال فرما۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے تو ہمیں بے انتہا احساس ہوتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں خبردار کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ یہ نعمت یعنی ولایت و امامت کی نعمت ایک پل کے لیے بھی ہم سے دور ہو جائے۔ عزاداران مولا کائنات، عزاداران امیر المومنین، میں نے یہ ولایت و امامت کی نعمت ہماری زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ پالنے والے یہ نعمت ایک پل کے لیے بھی ہم سے الگ نہ ہو، ہم سے دور نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر اس لمحے میں، جس لمحے میں اگر پل بھر کے لیے بھی خدا نہ کرے کہ اگر یہ نعمت ہم سے الگ ہو گئی اور اس لمحے میں ہمیں موت آ جائے تو سمجھ لینا کہ ہمیں سیدھا جہنم ہے، یعنی ہماری موت سیدھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس نعمت کے ذیل میں چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو دیتے ہوئے، یعنی ولایت
اور امامت کی نعمت کو دیتے ہوئے کتنا انتظام کیا گیا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ نعمت انسانوں کو عطا کی گئی تو کتنا بڑا انتظام کیا. غدیر میں قافلہ روکا گیا اور آگے والوں کو جو رہے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا اور پیچھے والوں کو آگے بلایا گیا، اور اس جمع کثیر میں پالان شتر کا منبر بنا کر حکم پروردگار سے اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو، عالم انسانیت کو، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ مسلمانوں کو اس نعمت کو مسلمانوں کے سپرد کیا اس اعلان کے ساتھ، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. بس میں آج کی اس مجلس میں دو جملے بس غدیر کے سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ جناب ختم المرتبت نے جب اعلان کر دیا تو کہا کہ اب کسی کو اجازت نہیں کہ جب تک گھر نہیں کوئی جائے گا جب تک بیعت علی نہ کر لے. کون کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت و ولایت کا اعلان کھل کر نہیں کیا؟ اچھا، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ بیعت کیا ہوتی ہے. بیعت دو طرفہ چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں تو ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان نے بیعت کر لی تو اب امام وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو وعدہ کرتا ہے، تو بیعت کر رہا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری شفاعت کروں گا. تو یہ بیعت جو ہے یہ دو طرفہ چیز ہے. عزاداران مولا کائنات امیر المومنین، یہ دو طرفہ چیز جو پیغمبر نے کہا، سب کے سب جب بیعت نہ کر لے تب تک کوئی گھر نہیں جائے گا. یہ غدیر میں اعلان رسول ہوا. پھر سب سے پہلے بیعت کیسے شروع ہوگی، اس کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں بتا دوں کہ تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرتبت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ سب سے پہلے بیعت خواتین سے شروع ہوگی. یعنی یہ لیڈیز فرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ غدیر سے شروع ہوا ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج سے پہلے بیعت شروع ہوگی. خیمے نصب ہوئے، علی سب کی بیعت لے رہے ہیں. ذرا توجہ چاہوں گی، ہاتھ کی مولا علی کے بیعت لیتے وقت سب لوگوں نے ہاتھ کی پوزیشن کو دیکھا، اور مولا علی کے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ کر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیعت لیتے وقت علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے بلکہ زمین کی طرف ہے. ذرا توجہ چاہتی ہوں، یعنی ہاتھ کی پوزیشن مولا علی کی ایسے، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں بلکہ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. بس پیغمبر نے سوال سنا اور سوال کرنے والوں کا جواب دیا، اور وہ کیا جواب دیا تھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرتبت نے کہا کہ جب میں نے علی کی بیعت کا اعلان کر دیا تو اعتراض اب مجھ سے نہ کرو بلکہ علی سے سوال کرو، علی ہی جواب دیں گے. بس سب پلٹ کر مولا علی کے پاس آئے اور کہا کہ یا علی، کیا بات ہے، آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ ناظرین اکرام، مولا کی چاہنے والوں، میں عجیب و غریب جواب مولا علی کا، تاریخی جواب اپنے مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کرنے اب جا رہی ہوں. کہا مولا، آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، آج کی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے؟ تو میں یہ کہوں گی کہ کائنات کا امیر المومنین، جس نے اپنے منبر سے ہزاروں بار سلونی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے دل میں، جس کے یہاں علم کا ایک بے بہا سمندر تھا، وہی مولا کائنات سوال کرنے والوں کا جواب کچھ اس طرح دے رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری ہتھیلی زمین کی طرف اس لیے ہے اور آسمان کی طرف اس لیے نہیں ہے کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں بلکہ میں بیعت لے رہا ہوں. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر.
سبحان اللہ، عجیب و غریب جواب مولا کائنات کا۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ یہ افتخار امام جس پر ہمارا ایمان ہے، مولا کائنات امیر المومنین ہم سب کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب، آپ کی منزل خدا اور رسول یا اہل دنیا کی نگاہ میں کیا تھی؟ ذرا توجہ چاہوں گی۔ میرے لیے اس کا جائزہ لینا اور ایسے راستوں کا طے کرنا محال نہیں تو دشوار ضرور ہے، لیکن کہاں جیسا مجھ جیسا بندہ ذلیل، اور کہاں ممدوح خدا اور رسول، کہاں ساقی کوثر کی ثنا اور کہاں یہ زبان نجس، کہاں باب مدینۃ العلم کی توصیف اور کہاں مجھ جیسی جاہل، لیکن اسی کا نام لے کر اور اسی کا نام لے کر اور اسی کے ذکر کے ساتھ اگر میں نے قدم آگے بڑھایا ہے تو جانتی ہوں کہ جہاں ٹھوکر کھاؤں گی وہاں میرا مشکل کشا مجھے سہارا ضرور دے گا۔ ناظرین اکرام، بس چاہنے والوں، صاحبان ازاں، میری عزیز بہنوں، میرے مولا کے کنیز اور غلام، میں بس اتنا بتا دوں کہ عزیزو، ایمان کی منزل میں امامت و ولایت پر یقین ایک اہم منزل ہے۔ آج ماہ رمضان کی چاہنے والوں، آج ماہ رمضان کی 21 تاریخ ہے۔ حاضرین مجلس، آج فقہ جعفریہ کے لیے قیامت سے کم دن نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمیں وقت کے امام کو ان کے جد مولا کائنات کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، علی کی بیٹیاں پردیس میں آج یتیم ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، زینب و ام کلثوم پر آفت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ حاضرین مجلس، آج شہادت مولا کائنات کا دن ہے۔ میرے مولا، ہم کتنے مجبور ہے، اے میرے مولا، آج دوسرا سال آ گیا اور ہم اپنی مولا کی شہادت، ہم اپنے مولا کی مجالس، ہم اپنے مولا کے جلوس شبیہ تابوت کو اس طریقے سے ادا نہ کر پائے جو میرے مولا کی عزاداری کا حق ہے۔ لیکن چاہنے والوں، میں اپنے مشکل کشا سے مصائب کے آغاز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پالنے والے، تجھے رب کریم کا واسطہ، اے میرے مشکل کشا، اے میرے مشکل کشا، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں مولا کائنات، میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں شہدائے کربلا کا کہ میرے مولا اس موذی بیماری سے پوری دنیا کو نجات دو۔ مولا، ہم مومنین اور مومنات کو پروردگار اس بیماری سے نجات ہو، اے میرے مولا۔ اور جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں مولا، مشکل کشائی کیجئے، اے میرے مولا، ان کو اس بیماری سے نجات دلائیے۔ اے میرے مشکل کشا، جو پروردگار عالم، جو باقی لوگ ہیں ان کو اس بیماری سے نجات ہو، مولا اپنا رحم اور کرم فرمائیے۔ اے آقا، آج کیا خانوادہ علی میں کوہرام ہوگا۔ عزاداران امیر المومنین، 18 تاریخ کو میرا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہوا۔ عزادارو، ارے افطار کا وقت آیا، جناب ام کلثوم نے نمک، روٹی اور دودھ کا پیالہ رکھا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا اور کہا، میرے لال، کبھی تم نے بابا کو اتنی چیزوں سے روزہ افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرے لال، اس میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ ارے میرا مولا کرے چاہتی تھی کہ میں روٹی یا نمک اٹھا لوں، لیکن میرے مولا نے دودھ کا اشارہ کیا، کہا، علی، آپ صرف خشک روٹی سے افطار کر کے بارگاہ معبود میں جانا چاہتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے میں آج میرا مولا جناب ام کلثوم کے یہاں مہمان تھا۔ ارے اب ذرا 13 محرم کو یاد کریے کہ جب یہ بوبیا کوفہ پہنچی ہے تو
جناب ام کلثوم نے رو کر کہا بابا آج ہم آپ کے مہمان ہیں. ارے کیا کیفیت تھی. مولا چاہتے تھے کہ تنہا مسجد میں جائیں. عزادارو 19 سے لے کر 21 تک ہر امام کا چاہنے والا شہادت مولا کائنات کی مجالس برپا کر کے وقت کے امام کو پرسا دے رہا ہے. آج ہم بھی مولا کے جنازے کو اٹھاتے وقت مولا پرسے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے پرسے کو قبول فرمانا. حاضرین اکرام بس ایک مرتبہ ارے مولا کائنات زخمی حالت میں مسجد سے گھر کی طرف چلے. ارے بیٹے باپ کا تابوت اٹھائے ہوئے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا اصحاب ساتھ ہیں. جیسے ہی میرے مولا گھر کی طرف پہنچے ہیں ایک مرتبہ امام حسن کو اشارے سے بلایا. اے حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. مولا نے کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے ساتھ آئے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے حسن ارے میرے قتل کی آوازیں جبریل کی میری بیٹیوں نے بھی سنی ہے. ارے مجھے معلوم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں ارے مجھے دیکھ کر دروازے سے باہر ڈیوڑی تک آ جائے. عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی میرا زخمی امام اپنی ڈیوڑی پہ پہنچا ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے امام حسن و حسین سے کہا میرے لال ارے مجھے ذرا زمین پر کھڑا کر دو. بس میرے مولا نے کہا بابا ارے ضربت کا زخم بڑا گہرا ہے. اے میرے بابا آپ کس طریقے سے زمین پر کھڑے ہو پائیں گے. لیکن میرے مولا نے اصرار کیا نہیں مجھے ایسے مت لے کر جاؤ. مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر پائیں گی. عزاداران مظلوم کربلا ایک طرف کا بازو حسن نے پکڑا ارے ایک طرف کا بازو امام حسین نے پکڑا. عزاداروں مولا کو ڈیوڑی پہ کھڑا کیا. ایک مرتبہ جیسے ہی 2-4 قدم مولا نے گھر کے اندر کی جانب بڑھائے زینب پریشان حال اپنے بابا کے انتظار میں کھڑی تھی. ارے آگے بڑھی اے میرے بابا یہ کس نے آپ کی حالت زار بنائی ہے. عزاداران مظلوم کربلا باپ کو چاہنے والی بیٹی اپنے بابا سے لپٹ گئی. عزاداران مظلوم کربلا 19 شب رمضان سے لے کر 21 رمضان تک آپ کا مولا بڑی اذیت میں گرفتار رہا. لیکن اگر زبان پر شکر الہی تھا عزاداران مظلوم کربلا عزاداران مولا کائنات امام حسن نے جراح کو بلایا اور ایک مرتبہ کہا جراح کو مولا کے سر کا زخم دکھایا. جیسے ہی جراح نے زخم دیکھا ارے اپنے آپ کو پیٹ لیا. کہا ہمارے مولا سے کہا زخم کا زہر مولا کے تمام بدن میں بیٹھ چکا ہے. اے عزاداران مظلوم کربلا اب وہ لمحہ آ گیا کہ آپ کا مولا آپ سے رخصت ہو گیا. ہائے عاشیہ یتیم ہو گئے. عزادارو خانوادہ علی میں کوہرام برپا ہو گیا. وقت کا مشکل کچا ہمارے درمیان سے اٹھ گیا. عزادارو ارے بیٹوں نے مجھے ارے میرا تصور کہتا ہے بیٹوں نے غسل و کفن دیا ہوگا باپ کے جنازے کو اٹھایا ہوگا. لیکن جب باپ کا جنازہ اٹھا ارے تو بیٹیوں کا عالم کیا ہوگا. خدا کسی بیٹی کو اپنے باپ کا جنازہ نہ دکھائے. عزاداران مظلوم کربلا
علی کا جنازہ اٹھا، ارے باہر لایا گیا، میرے مولا نے اپنے بابا کو دفن کیا، اور جب دفن کرنے کے بعد ارے امام حسن و حسین واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سے رونے کی آواز سنی، ارے میرے مولا تڑپ گئے، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک نابینا، ایک ضعیف بیٹھا ہوا رو رہا ہے، امام باپ کو دفنا کے آئے تھے، ارے نابینا کے قریب پہنچے، ہائے میرا مولا، اور اس نابینا سے پوچھتے ہیں اے بھائی تو کیوں رو رہا ہے، اے بھائی کیا ہوا؟ وہ نابینا کہنے لگا آج 3 دن ہو گئے، ارے ایک شخص تھا جو مجھے کھانا لاتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، لیکن آج 3 دن ہو گئے، ارے وہ آیا نہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے شخص، ارے تو نے کبھی اس کا نام پوچھا؟ کہا میں نے کئی مرتبہ پوچھنا چاہا، لیکن میں جب بھی پوچھتا تھا وہ کہتا تھا ایک غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے میرا مولا، بس ایک مرتبہ پوچھا کوئی اور پہچان اس شخص کی تھی؟ کہا ہاں، جیسی خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے ویسی ہی خوشبو اس شخص کے پاس سے آتی تھی۔ میرا مولا تڑپ گیا۔ امام حسن نے جواب دیا اے شخص، ارے وہ میرا بابا مولا کائنات امیر المومنین تھا، ارے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اے عزیزو آؤ مولا کا جنازہ اٹھائے، آؤ زینب کو ان کے بابا کا پرسہ دے، اے میری بی بی ہمارے پرسے کو قبول کرنا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پالنے والے پروردگار عالم، تجھے واسطہ پنجدر پاک کا، اے میرے مولا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کائنات امیر المومنین کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ مشکل کشا کا، اے میرے مولا تجھے واسطہ مولا علی کا، پروردگار عالم اس دنیا سے اس موذی مرض و کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار جن لوگوں کے اپنے اس بیماری میں جو لوگ اپنوں کو کھو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بار اللہ ان کے درجات کو بلند کر، اور میرے مولا جو اس بیماری میں اب بھی ملوث ہے میرے پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ارے جو پروردگار صحت مند حضرات ہیں میرے مولا ان کو صحت اور بسلامتی کے ساتھ رکھنا۔ اے میرے مولا مشکل کشا تمہیں واسطہ اپنے بچوں کا اگلے سال ارے ایسے حالات دنیا کے ہوں کہ پروردگار عالم ہم اپنے مولا کا یہ غم اسی شان و شوکت سے منائیں کہ جس طریقے سے ہمیشہ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہم سب کو امان میں رکھنا، اے میرے وقت کے امام ہمارے پرسے کو قبول فرما۔ اے میرے مولا جن جن لوگوں کی حاجات ہے جائز حاجات ہے پروردگار عالم ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کر، آمین ثم آمین۔
جان کہاں تھی سعادت تھی تو کسی نے آپ حضرات میرے ساتھ زیارت امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوسیین، السلام علیکہ یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ائمۃ و معادن الرسالت، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 5 منٹ میں یہ تابوت شبیہ تابوت ہے، میں اس لیے 5 منٹ یہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کیمرے کو تابوت کی طرف کرتے ہوئے اس لیے کہ آپ حضرات اس کی زیارت سے مشرف ہو جائیں.